ہمیں جو نا اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے. ہمارے ڈیمانڈز یہی چیزیں ہوتی رہی ہیں کہ ہم نے کیسے اس کو قابو پانا ہے. آغاز اس چیز سے کرتے ہیں کہ کل ہمارے ایک ENT کے پروفیسر ڈاکٹر جاوید جو خیبر پختونخوا میں اور دلاور جو سینئر ڈسپنسر یہاں کوئٹہ میں تھے ان کا کورونا وائرس سے انتقال ہو چکا ہے. سب سے پہلے ہم ان کے ساتھ ان کی فیملی کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ ان کو اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں. اور یہاں سے ہم اس خدمت میں اپنی جان کی بازی آر جاتے ہیں. ان کو شہداء پیکیج کا اعلان کیا جائے. ان کی فیملیز کے جس طرح وار میں ہمارے افواج کو جو مراحت دی جاتی ہے, جو ان کی فیملیز کا خیال رکھا جاتا ہے, وہی طریقہ کار اسی طریقہ کار پر چلتے ہوئے جو ڈاکٹرز, پیرامیڈک, نرسز جن کی شہادت ہوتی ہے, صحافی حضرات بھی ان میں شامل ہیں, ان کے لیے یہی شہداء پیکیج کا اعلان کیا جائے. یہاں پر بلوچستان میں ہم نے احتجاج کیا تھا, اس کے بعد ہمارے پاس کچھ کٹس آنا شروع ہو چکی تھی. پورے پاکستان میں ینگ ڈاکٹرز اور گرینڈ ہیلتھ الائنس وہ سراپا احتجاج ہیں, وہ فرنٹ لائن سولجر کے طور پر کام کر رہے ہیں. پنجاب میں پچھلے 15 دنوں سے ڈاکٹرز گرینڈ ہیلتھ الائنس وہ سراپا احتجاج ہیں, بھوک ہڑتال کیمپ میں بیٹھے ہوئے ہیں ہیلتھ سیکریٹریٹ میں. لیکن ایک نائل پنجاب کی ایک نائل حکومت اور نائل منسٹر ہیلتھ بیٹھی ہوئی ہے جن کے کانوں میں جوں تک نہیں رنگتی, اور ابھی تک وہاں پہ ڈاکٹرز انفیکٹ ہو رہے ہیں, وہاں پہ ایکوپمنٹس نہیں دی جا رہی, اور جو احتجاج ان کا جاری ہے. کل ایک جامع پریس کانفرنس ہوگی. ہمارے پورے پاکستان کے YDA پاکستان کے تمام چیپٹر سے ڈاکٹرز اس پریس کانفرنس میں شرکت کریں گے, اور ان میں اس کورونا وائرس کو کنٹرول کرنے اور جو جائز مطالبات ہیں اس پر YDA بلوچستان ان کی بھرپور حمایت کرتی ہے, اور اس میں آپ میڈیا نے بھی ہمارا ساتھ دینا ہوگا. ابھی اس پریس کانفرنس کا مقصد ہمارا یہاں یہ تھا کہ 3 سے 4 دن ہو گئے ہیں, یہاں پہ کوئٹہ میں 60 سے 70 کیسز آنا شروع ہو چکے ہیں. کوئٹہ کے اندر 70-80 کیسز. ہمارے ٹیسٹنگ سروس انتہائی کم ہے. جو پہلے دن تھی 300 سے 400 فاطمہ جناح ہاسپٹل میں صرف ٹیسٹنگ سروس ہے. یہ ٹیسٹنگ سروس انتہائی ناکافی ہے. 1.5 مہینہ گزرنے کے بعد میرے خیال سے ہر ہاسپٹل میں ٹیسٹنگ سروس ہو جانی چاہیے تھی, لیکن ٹیسٹنگ سروس کم ہونے کی وجہ سے ہمارے کیسز ابھی تک چھپے ہوئے ہیں. اس کے باوجود بھی 7000 ٹیسٹ ہوئے ہیں, 7000 میں 722 کیسز پازیٹیو آ چکے ہیں. مطلب 10%. ہمارے محدود ٹیسٹنگ میں بھی 722 کیسز ہمارے پازیٹیو آ چکے ہیں. یہاں اس میں ہیلتھ کیئر ورکرز میں 31 ڈاکٹرز, 3 نرسز اور 5 پیرامیڈکس اس میں شامل ہو چکے ہیں. 31 ڈاکٹرز. اگر ہم پروٹوکول کے مطابق چلنا چاہیں, جو انٹرنیشنل پروٹوکول ہے کہ جہاں پہ ڈاکٹرز پازیٹیو آئے گا, نرس یا پیرامیڈکس میں کوئی پازیٹیو آتا ہے, ان کے کنٹیکٹس کو کوارنٹائن کیا جاتا ہے. اگر ہم ان پروٹوکول کے مطابق چلیں تو آج ہمارے تمام جو ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے ان کو مکمل طور پر بند ہونا چاہیے, ہمیں کوارنٹائن ہونا چاہیے. لیکن ہمارے پاس دوسرا راستہ نہیں. اگر ہمیں ابھی یہ چیز اندازہ ہے کہ آج جو ڈاکٹرز کل احتجاج کر رہا تھا, کل وہ جیل میں تھا, آج وہ گھر میں کوارنٹائن ہو چکا ہے. یہی چیزیں دیکھ کے ہم احتجاج کرتے ہیں کہ اگر ہم خاموش بیٹھے رہیں گے تو آنے والے دنوں میں آج ہمارے پاس ہاسپٹل میں کمی شروع ہو چکی ہے ڈاکٹرز کی. اس حوالے سے وزیر اعلیٰ بلوچستان اور وزیر خزانہ صاحب نے انہوں نے جو اقدامات کیے تھے, ہم ان کی بھی تعریف کرتے ہیں کہ انہوں نے ایمرجنسی بیسس پہ ڈاکٹرز کی تعیناتی عمل میں لانے کے لیے اقدامات کیے ہیں, اور ان کو فوراً سے پہلے اپنے کام پہ لایا جائے, کیونکہ ہمارے پاس ڈاکٹرز کی کمی اب شروع ہو چکی ہے. یہاں پہ ڈاکٹرز انفیکٹ ہو چکے ہیں, ان کے الٹرنیٹ ہمارے پاس ڈاکٹرز اویلیبل نہیں ہیں. اس کی وجوہات کیا ہے؟ ہمارے پاس کلیئر کٹ ہے کہ کورونا وائرس پیک کی طرف جا رہا ہے. یہ ہم جب بول رہے ہیں تو یہاں پہ لاک ڈاؤن پہلے دن سے ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن میں عوام سے ہماری التماس ہے کہ گھروں سے بالکل نہ نکلیں, خدا را اپنا خیال رکھیں. ہمارے ہیلتھ سسٹم یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا. ابھی ہمارے پاس وینٹ کی کمی ہو چکی ہے. ہمارے پاس سہولیات دنیا سے بہترین ممالک کے ہیلتھ سسٹم
وہ بیٹھ چکے ہیں. ہمارا ہیلتھ سسٹم پہلے سے ہی ناکارہ تھا, اس میں بالکل گنجائش نہیں ہے کہ ہم مزید یہ بوجھ برداشت کر سکیں. لاک ڈاؤن کے لیے جو لاک ڈاؤن آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں یہ لاک ڈاؤن نہ ہونے کے برابر ہے. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر یہ لاک ڈاؤن اس طریقے سے نہیں ہوتا تو یہاں پہ کم از کم 15 سے 20 دنوں کے لیے کرفیو کا اعلان کیا جائے. جب تک کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں ہوگا, کرفیو نہیں ہوگی, لوگ نہیں نکلیں گے, یہاں پہ افطار ڈنر وغیرہ, یہاں پہ لوگوں کا رات کو باہر نکلنا, گیدرنگز, یہ ختم نہیں ہوں گی. یہ سلسلہ ہمارے ہاں لوگ اس چیز کو سیریس نہیں لے رہے ہیں. جب تک ہم اس چیز کو مکمل طور پر حکومت کو سخت سے سخت فیصلے کرنے پڑیں گے. اس کے لیے علماء کرام سے ہماری درخواست ہے کہ وہ تمام دنیا میں گھروں میں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں, ایون مکہ مکرمہ میں وہاں پہ پابندی لگائی دی گئی ہے. کم از کم ہم اپنی عبادات اپنے گھروں تک محدود رکھیں. تاجر برادری سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ کاروبار بالکل ہمیں احساس ہے کہ اس میں لوگوں کا نقصان ہوگا, لیکن انسانی زندگی سے زیادہ مہم چیز اور امپورٹنٹ چیز کوئی نہیں ہوگی. یہاں پہ انسانی زندگی کو, یہ پورے ہمارے معاشرے کو خطرہ لائق ہو چکا ہے. اس میں حکومت کو سخت سے سخت فیصلے کرنے پڑیں گے, کرفیو کا نفاذ کرنا پڑے گا, اور علماء کرام اور تاجر برادری عوام کو اس میں بھرپور حکومت کا ساتھ دینا ہوگا. یہ ہماری درخواست ہے. کم از کم ہم جتنا اس کو منیمائز کر سکتے ہیں, جتنا کورونا وائرس کو کنٹرول کر سکتے ہیں, اس کے لیے ہمیں اقدامات کرنے پڑیں گے. کیونکہ ابھی ہمارے پاس وینٹیلیٹرز کی انتہائی کمی ہے. ہمارے پاس ابھی جو ہاسپٹل میں پیشنٹ آ رہے ہیں ان کا فلو زیادہ ہے. کچھ وینٹیلیٹرز حکومت نے ارینج کیے ہیں, مزید وینٹیلیٹرز کی ہماری درخواست ہے وہ ارینج کیے جائیں. یہاں پر جو وینٹیلیٹرز اویلیبل ہیں ان کے لیے آکسیجن پلانٹ یہاں پہ نہ فاطمہ جناح میں اویلیبل ہے نہ سول ہاسپٹل میں. بغیر آکسیجن پلانٹ کے وینٹیلیٹر کا چلنا وہ ناممکن ہے. گزشتہ دنوں بھی آپ نے دیکھا ہمارے پاس وینٹیلیٹر موجود تھے, لیکن آکسیجن کی سپلائی اتنی کم تھی, سلنڈر سے وہ نہیں چلتا. تو یہ وار فوٹنگ بیسس پہ ہمیں کچھ اقدامات کرنے ہوں گے. جو آکسیجن سلنڈر جو آکسیجن پلانٹ کا ہے اس کا مسئلہ فوراً سے پہلے حل کیا جائے. فاطمہ جناح ہاسپٹل جو واحد ہاسپٹل ہے ہمارا, وہاں پہ کام ہو رہا ہے, ٹیسٹنگ سروس ہو رہی ہے. وہاں پہ 24 گھنٹے دن رات وہاں کے ڈاکٹرز اور جو ٹیسٹنگ سروس میں ہمارے پیرامیڈکس اور دوسرے کام کر رہے ہیں وہ تھک چکے ہیں, لیکن ان کے پاس ٹیسٹ سیمپلز اتنے زیادہ آ رہے ہیں کہ وہ ٹیسٹ پورے ہو نہیں رہے ہیں. کم از کم ان کی مشکلات دور کی جائیں. اور اس کے علاوہ ہر اسپتال میں یہ اب انتظار ہم نہیں کر سکتے کہ ہم کہیں گے اگلے مہینے یہ ٹیسٹنگ سروس شروع ہوگی. 300 سے 400 ٹیسٹ انتہائی ناکافی ہے اس صوبے کے لیے. وار فوٹنگ پہ ہمیں لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا. ہمیں تمام اقدامات اٹھانے چاہیے. اب سخت سے سخت فیصلے کرنے کے لیے حکومت کے پاس وقت کم ہے, لیکن ہمیں یہ فیصلے کرنے پڑیں گے. اور ہم اس میں تمام اپوزیشن کو بھی یہ اس لیے بلاتے ہیں کہ کم از کم حکومت کو سپورٹ کرے, اور یہ فیصلے کرانے میں عوام کو اور تمام برادری جو اس چیز کی مخالفت کرتی ہے ان کو سمجھایا جائے کہ ہیلتھ سسٹم کو ہم نے کیسے روکنا ہے, کیسے بچانا ہے. اس کے علاوہ بلوچستان کے ہیلتھ سسٹم جو ابھی بجٹ آنے والا ہے, تمام دنیا یہ احساس کر چکی ہے کہ ہیلتھ سسٹم ہمارا ہیلتھ سیکٹر پہ ہم نے بہت کم خرچ کیا ہے, جبکہ ہمارا ہیلتھ سسٹم پہلے دن سے جب ہم احتجاج کرتے آ رہے تھے یہاں پہ بلوچستان کا ہیلتھ سسٹم بالکل ناقص تھا. یہاں پہ سہولیات نہ ہونے کے برابر ہے. یہ آنے والے بجٹ میں ہم بلوچستان گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ بالکل دوبارہ سے ریشنلائزیشن کی جائے, اور جو میکسیمم بجٹ ہے وہ ہیلتھ میں ڈالا جائے, تاکہ اس سسٹم کو تمام عوام کو, کورونا کے علاوہ بھی اگر جو غریب لوگ ہیں وہ جو افورڈیبلٹی نہیں رکھتے ہیں ان کو وہ سہولیات مہیا کی جائے. یہ بجٹ کی دوبارہ سے ریشنلائزیشن یہ انتہائی ضروری ہے. صحافی حضرات آپ لوگ کا بہت شکریہ, آپ لوگ یہاں آئے. اس کام میں ہم نے آپ نے ساتھ مل کے آئے روز ہم نے جو نا عوام کو یہ پیغام دینا ہوگا کہ کیسے اس ہیلتھ سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے, ہماری ٹیسٹنگ سروسز بڑھانی ہے, لاک ڈاؤن ضروری ہے, بجٹ ہیلتھ کا ہم نے بڑھانا ہے. جو اس میں متاثر ہوتا ہے چاہے وہ صحافی حضرات ہو یا ہیلتھ کیئر ورکر ہو, ان کے لیے شہداء پیکیج اور جو افیکٹیز ہیں ان کی فیملیز کے لیے کم از کم جب تک وہ کوارنٹائن رہتے ہیں اس کی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے کہ وہ حکومت ان کے
फैमिलीज़ और उनका ज़िम्मेदारी अपने सर पर लें। बहुत शुक्रिया। महकमा सेहत के अलावा हुकाम की तरफ से कहना है आ गए। इससे ज़्यादा हम हुकूमत से अपील करते हैं कि बिल्कुल ताजिर बरदरी, और जब इंसानी जानें रहेंगी तभी उसके बाद ही हम कारोबार भी कर सकते हैं, हम अपनी इबादत भी कर सकते हैं, हम अपने रोज़मर्रा के काम भी कर सकते हैं। लेकिन खुदारा अब इसको सीरियस लें, तमाम लोग इसको सीरियस लें। ताजिर बरदरी से हम दरख्वास्त करते हैं, हम हाथ जोड़ते हैं तमाम सोसाइटी को कि हुकूमत सख्त फैसले करे और लोग उसको सपोर्ट करें, क्योंकि हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं। हमारे हेल्थ सिस्टम, अभी हमारे पास पेशेंट जो आ रहे हैं, कम से कम हमारे फातिमा जिन्ना हॉस्पिटल में परसों रात वहाँ हम लोग गए, रात को 2 बजे तक हमारे सुबह से डॉक्टर्स आते हैं, रात को तक वहाँ पे मौजूद होते हैं, वहाँ के MS साहिबान। लेकिन वहाँ पे बेड्स हमारे कम हो गए, हमारे पास जगह है नहीं। यहाँ पे पेशेंट खुदा ना खास्ता इन्हीं ताजिर बरदरी में किसी में जब इनकी फैमिली का पेशेंट आएगा, कल उसको बेड नहीं मिलेगा, ज़मीन पे बैठे रहेंगे, फिर हम उसके बाद रोना रोएं कि हमने ये काम क्यों नहीं किया। अभी से हमें सख्त फैसले करने पड़ेंगे और उस पर अमल कम से कम हम क्लियर कट करें कि कर्फ्यू से कम पे, लॉकडाउन पे यहाँ पे लोग अमल नहीं करेंगे, कर्फ्यू होना चाहिए यहाँ पे। सिंध ने भी ऐलान किया था, PM पाकिस्तान ने भी किया था। जबकि यंग डॉक्टर्स इस वजह से हर जगह पे, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा है, पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, वहाँ पे हम सरापा एहतजाज और हम अपनी अपील इस वजह से करते हैं क्योंकि यंग डॉक्टर्स तमाम फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं। हमें उन मुश्किलात का एहसास है हॉस्पिटल में कि जो मुश्किलात हमें सामने आ रही हैं, क्योंकि वसाइल हमारे पास बहुत कम है। हम यहाँ पे अभी जो हमारे पास पेशेंट हैं वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं, कोरोना के अलावा पेशेंट इफ़ेक्ट हो रहे हैं। अगर ये सिलसिला चलता रहा तो अभी हमारे इवन गायनी डिपार्टमेंट पे बोझ जितना बढ़ चुका है, वहाँ पे पेशेंट्स से डॉक्टर डर रहे हैं, और वहाँ जो सीरियस पेशेंट है वो खुद हॉस्पिटल आने से डर रहे हैं, और वो कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। यहाँ पे हमारे गायनी के डॉक्टर्स पॉजिटिव हो गए, गायनी के पेशेंट पॉजिटिव आ रहे हैं। तो हमें जो ना अभी एहसास करना पड़ेगा, सख्त फैसले करने पड़ेंगे। डॉक्टर साहब, आपने अभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि ऑक्सीजन जहाँ रखे गए हैं वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई है उसकी नहीं मौजूद, यहाँ पे ICU बनाया गया है। जबकि फातिमा जिन्ना हॉस्पिटल में जहाँ पे हमारे कोरोना के सीरियस पेशेंट पड़े हुए हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट ख़राब पड़ा है। वो पहले दिन से जब बनाया गया था उस ऑक्सीजन प्लांट ने काम नहीं किया था, वो ख़राब पड़ा है। वहाँ पे सिलेंडर से काम चलाया जा रहा है। वहाँ पे इसी वजह से पेशेंट्स शिकायत ये आ रही है, वो सिलेंडर चेंज हर 20 मिनट के बाद आपको सिलेंडर चेंज करना पड़ता है। जब सिलेंडर चेंज करते हैं वहाँ पे वेंट ऑफ हो जाता है। तो यही मसला है कि इस सिलेंडर से जो ना ये वेंट नहीं चलेगा, और हमें मज़ीद वेंट की ज़रूरत है, मज़ीद वेंट की ज़रूरत है, फंक्शनल वेंट। सिर्फ पड़े हुए अभी सिविल अस्पताल में अगर वेंट पड़े हुए हैं, अगर फंक्शनल नहीं है, वो हम पेशेंट्स को नहीं लगा सकते हैं। ऑक्सीजन और वेंट ये इंतहाई ज़रूरी है, ऑक्सीजन प्लांट हमारे पास ज़रूरी है। डॉक्टर साहब 30 से 31 डॉक्टर्स मुतासर हैं, 3 नर्सेज हैं, 5 पैरामेडिक्स के दोस्त हैं हेल्थ केयर वर्कर में। इसके अलावा जो हुकूमत से हमारे मुतालबात हैं, पहला मुतालबा हमारा कंप्लीट लॉकडाउन का है, कंप्लीट लॉकडाउन कर्फ्यू उसमें नाफिज की जाए। दूसरा मुतालबा हमारे पास वेंटिलेटर और वेंटिलेटर को चलाने के लिए ऑक्सीजन प्लांट जो ख़राब पड़े हैं, जिनकी लाइन नहीं है, वो फ़ौरन से पहले ठीक की जाए। तीसरा मुतालबा हमारे पास जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं जो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, पहले उनके लिए अल्टरनेट रहने की जगह, अभी हमारे डॉक्टर्स जो ड्यूटीज़ दे रहे हैं, शेख ज़ायद साहब फातिमा जब यहाँ पे डॉक्टर्स अपने घरों में नहीं रह रहे हैं, वो होटल्स में रह रहे हैं। उन्होंने जब तक उनकी ड्यूटी है 15 दिन 20 दिन वो अपने आप को वो फैमिली से दूर रख रहे हैं। उनके लिए अल्टरनेट जगह जो हाई कोर्ट ने भी कहा था कि निम्स दिया जाए, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया कि 2 दिन में हम देंगे। मेरे ख्याल से महीना गुजरने के बाद भी उनकी रिहाइश का इंतज़ाम नहीं किया गया। उसके बाद जो हेल्थ केयर वर्कर मुतासर होता है उसके लिए क्या हुकूमत ऐलान करती है, या जो कल हमारा एक जो सीनियर डिस्पेंसर है वो इसमें शहीद हो चुका है कोरोना की वजह से, उसके लिए शुहदा पैकेज ऐलान किया जाए। ये हमारे मुतालबात हैं। अच्छा डॉक्टर साहब